ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس آیت سے پہلے ہم سن چکے ہیں، اب تک سورہ آل عمران میں ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ جتنوں کا بھی ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے وہ سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرابت دار ہی تھے، قریبی رشتہ دار ہی تھے۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں کا ذکر ہوا وہ ان کے قریبی تھے۔ اب یہاں سے جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ احوال، ان کے واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ اگلی کچھ آیتوں کا خلاصہ یہ ہے جو آگے آئے گی کہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے محبوب، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کے ذریعے مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بشارت دی کہ ان قریب اللہ رب العزت تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمائے گا، اور پھر ان کی کچھ صفاتیں بیان ہوئی ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوں گے، عزت والے ہوں گے، وہ اللہ کے قریبی ہوں گے، اور وہ جھولے میں کلام کرنے والے ہوں گے بچپن میں، وہ پختہ عمر میں بھی لوگوں سے کلام کریں گے، اللہ کے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں حضرت مریم نے عرض کیا کہ اے اللہ، میرے یہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ایسے ہی پیدا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد اور بغیر عورت کے پیدا فرمایا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بغیر عورت کے پیدا فرمایا، بغیر ماں کے۔ اسی طرح اللہ رب اس سے پہلے جو آیت گزری ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ کو ایک بوڑھے مرد اور ایک بانجھ عورت کے ذریعے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے مریم، اللہ ایسے ہی لوگوں کو پیدا فرماتا ہے۔ تو اگلی کچھ آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، اب یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ ترجمہ یہ ہے، اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے
جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. جس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم. وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا. وجیہاں فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا ہوگا. ومن المقربین، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا. اب یہاں بکلمۃ منہ، سب سے پہلے تو اذ قالت الملائکۃ، یہاں کہا گیا کہ یاد کرو اے محبوب، یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا. یہاں فرشتوں سے مراد ہے حضرت جبریل علیہ السلام. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جبریل مراد ہیں تو فرشتوں جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ ملائکہ فرشتوں نے کہا، تو وہ اس لیے کہا گیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مراد اس سے اس لیے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے جتنے بھی ہیں ان تمام فرشتوں میں جتنی بھی صفات کمالیہ ہے، یعنی جتنی کمال والی صفتیں فرشتوں میں موجود ہیں، وہ تمام صفات کمالیہ کے جامع حضرت جبریل علیہ السلام ہیں. وہ ساری صفتیں ان میں موجود ہیں. تو یہاں فرشتوں سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. اب معنی یہ ہوگا کہ اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے جبریل کے ذریعے مریم کو یہ بشارت دی کہ اللہ کی طرف سے، کہ اللہ ان قریب اس کی طرف سے ایک خاص کلمے کی تمہیں بشارت دیتا ہے. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا. تو کلمہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بھی سن لے کہ اس کی کئی وجہیں ہیں کہ کلمہ انہیں کیوں کہا جاتا ہے. اللہ کا کلمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں خاص لفظ کن، کلمہ کن جو ہے اس کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے انہیں کلمہ کہا جاتا ہے. اب رہی بات یہ کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو آسمان ہو زمین ہو ہر چیز تو اللہ رب العزت کے کلمہ کن ہی سے پیدا ہوئی ہے، ساری تو کن فیکون ہی کی تو ساری چیزیں اسی سے پیدا ہوئی ہیں. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کلمہ کہا گیا، باقی چیزوں کو کیوں نہیں؟ تو دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین ہو آسمان ہو، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے، چاہے وہ عالم خلق ہو یا عالم امر میں ہو، کسی بھی چیز کو اللہ نے جب پیدا فرمایا تو کسی نہ کسی ظاہری سبب یا باطنی سبب کے ذریعے پیدا فرمایا. جیسے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر مرد بغیر عورت کے پیدا تو فرمایا، مگر مٹی کا پہلے پتلا تیار تھا اور وہ ظاہری سبب تھا، اس سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. اسی طرح دیگر دنیا کے اندر جتنے بھی انسان موجود ہیں سب کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا، مگر انسانوں کی پیدائش کا کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ہے کہ یہ انسان ایک مرد اور عورت کے اختلاط سے اور ان کے نطفے سے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے. تو یہ ظاہری سبب ہے ان کی پیدائش کا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر کسی ظاہری سبب کے لفظ کن سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے انہیں کلمہ کہا گیا. ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تجھے بشارت دیتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم شریف کی پیدائش کلمہ کن سے ہوئی ہے، یعنی انہیں کن کہہ کر ان کے جسم اور وجود کو پیدا فرمایا گیا. باپ اور ماں کے نطفہ سے نہ ہوئی، جیسے عام انسانوں کی پیدائش باپ اور ماں کے نطفے سے ہوتی ہے،
مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے لفظ کن سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے انہیں کلمہ کہا گیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی پہلے ان کا مجسمہ تیار کیا اور پھر حکم دیا کن ہو جا تو وہ ہو گیا۔ جس طرح حضرت آدم کو کن کہہ کر پیدا فرمایا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن کے ذریعے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کا کلمہ ہے، نام مبارک عیسیٰ ہے، لقب مسیح ہے۔ مسیح کا کیا مطلب؟ کیونکہ آپ علیہ السلام مس کر کے چھو کر شفا دیتے تھے، جس کو ہاتھ پھیر دیتے تھے شفا یاب ہو جاتا تھا، اس لیے آپ کو مسیح کہا گیا۔ دنیا و آخرت میں عزت و وجاہت والے ہیں، دنیا میں بھی عزت والے ہیں، آخرت میں بھی عزت والے ہیں، اور رب کریم عز و جل کے مقرب بندے ہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی ہے۔ اب اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، کہ یہاں ان کا کوئی باپ نہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت باپ کی بجائے ماں کی طرف کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ علیہ السلام کا کوئی باپ ہوتا تو یہاں آپ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف نہ ہوتی بلکہ باپ کی طرف ہوتی۔ کیوں؟ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ لوگوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ تو قرآن تو کہتا ہے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، تو یہی قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف کر کے پکار رہا ہے، گویا کہ ان کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ باپ کی طرف نسبت کر کے پکارنا کسی کو اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ وہ لوگوں سے جھولے میں فی المہد جھولے میں بات کرے گا، وَكَهْلًا اور پختہ عمر میں بات کرے گا، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور خاص بندوں میں سے ہوگا، اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین شانیں یہاں بیان ہوئی کہ وہ جھولے میں بات کرے گا، پختہ عمر میں بات کرے گا اور اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوگا۔ پہلی بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے، یعنی کہ جو بات کرنے کے قابل بچہ جس عمر میں ہوتا ہے اس سے پہلے ہی یہ لوگوں سے کلام کرنے لگیں گے، جس کا ذکر سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 33 میں وہ پورا ان کا جو کلام ہے وہ ذکر ہوا ہے۔ دوسری صفت ہے وَكَهْلًا، کہ وہ پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے، اور وہ یوں کہ آسمان سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، انہیں موت نہیں آئی، وہ دوبارہ پھر آسمان سے اتریں گے اور حضور کے امتی بن کر کے آئیں گے۔
قرب قیامت، جب قیامت کو تقریباً 40 سال کا عرصہ رہ جائے گا، اس وقت جب دجال ظاہر ہوگا اور دجال کا فتنہ ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے، 40 سال رہ جائیں گے قیامت کو، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینارے پر اتریں گے، فجر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، اور ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کے لیے کہیں گے کہ آپ پڑھا دیں، حضرت عیسیٰ اشارہ کریں گے کہ آپ ہی پڑھائیں، اور اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یعنی کہ اور دجال جو ہے وہ آپ کے سانس کی خوشبو سے بھاگے گا، آپ کی سانس کی خوشبو سے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے، وہ بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، اس کے پیچھے بھاگیں گے، اور آخرکار اسے واصل جہنم کریں گے۔ تو یہ قرب قیامت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، جیسا کہ احادیث میں یہ ساری چیزیں وارد ہوئی ہیں، اور دجال کو قتل کریں گے۔ لہذا جیسے آپ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ ہے، ایسے ہی پکی عمر میں اس طرح کلام کرنا یہ بھی معجزہ ہے۔ اور تیسری صفت وَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندوں میں سے ہوں گے۔ اب یہاں جو آیت نمبر 45 اور 46 میں جو مجموعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمۃ اللہ ہونا، دوسرا ہے مسیح ہونا، تیسرا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا ہونا، حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، پانچویں ہے دنیا میں عزت والا ہونا کہ قرآن کے ذریعے سارے عالم میں ان کے نام کی دھوم مچا دی گئی، اور آخرت میں خصوصی عزت والا ہونا بہت سے طریقوں سے ہوگا، یعنی کہ دنیا میں بھی وہ عزت والے ہوں گے، آخرت میں بھی عزت والے ہوں گے۔ دنیا میں تو قرآن کی ان آیتوں کے ذریعے ان کی عزتوں کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور آخرت میں بھی ان کی عزت خصوصی عزتیں بہت سے طریقوں سے ہوگی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت میں انہی کے ذریعے مخلوق کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک رہنمائی ملے گی، یہ بھی ان کی عزت آخرت کی عزتوں میں سے ہے۔ نمبر 6 بارگاہ الہی عز و جل میں بہت زیادہ قرب و منزلت رکھنے والا ہونا، من الصالحین اللہ کے نیک بندوں میں سے ہونا، یعنی اللہ کے بہت قرب میں قریب رہنے والوں میں سے ہونا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبروں علیہم السلام کی نعت خوانی سنت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی ان دو آیتوں کے اندر اللہ نے کتنی صفتیں، کتنی تعریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہے، تو گویا ان آیتوں سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی تعریف کرنا، ان کی نعت پڑھنا یہ سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن اللہم رزقنا تلاوت القرآن اللہم اہدنا ہدایت القرآن اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔